الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ النحل کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ عربی زبان میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے، سورۃ النعم، ایسی سورت جس میں اللہ پاک نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں جو اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں ان پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اکثر مکی صورتوں میں ایسا ہی ہے کہ 3 بنیادی عقائد کو شرح و بسط کے ساتھ اور تاکید اور زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی توحید کا مضمون، نبوت کا مضمون اور آخرت کا مضمون۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، جیسے آسمانوں اور زمینوں اور ستاروں، پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں کا پیدا کرنا، چشموں، سمندروں، نہروں اور دریاؤں کا بہانا، اور پھر دریاؤں اور سمندروں میں سے مچھلیوں اور موتیوں کا نکلنا اور ان کے اندر کشتیوں کا چلنا، اور زمین سے مختلف قسم کی نباتات، پھلوں، غلوں اور اناجوں کا پیدا ہونا، پھر چوپاؤں کے فوائد اور بارش کے فوائد، یہ اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی آیت کریمہ بھی آتی ہے جس کو قرآن کریم کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے، اور وہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً دنیا کا ہر مسلمان خطیب اپنے خطبہ جمعہ میں وہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا پس تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے تھے کہ جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، جلدی کرو لے آؤ، ایسی دھمکیاں دیتے تھے معاذ اللہ۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، آیا ہی چاہتا ہے، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہی مضمون سورہ قمر میں بھی ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، سورج چاند ٹکڑے ہو گیا۔
اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، انسانوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یہ کیسے فرمایا؟ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا ہونا یقینی ہو اسے اللہ کے کلام میں بعض اوقات ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ کام تو ہو چکا، چونکہ جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا قیامت کے آنے کا یا منکروں پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا، اس کا واقع ہونا یقینی ہے، اس لیے اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، قیامت آ گئی، یوں تعبیر کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ایک تو وہ قیامت ہے جو دنیا کا نظام ختم ہونے پر قائم ہوگی، وہ تو قیامت ہوگی جب ہوگی، لیکن ہم میں سے انسانوں میں سے جو کوئی مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، مرتے ہی قیامت شروع ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ جیسے قیامت میں انسان عمل کچھ نہیں کر سکے گا، جو کچھ ہے وہ جزا اور سزا ہے، تو مرتے ساتھ ہی یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا۔ اب عمل کرنے کی مہلت نہیں، یا جزا ہے یا سزا ہے۔ اور پھر جیسے قیامت میں عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اسی طریقے سے قیامت میں بھی اس کی ایک جھلک ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو وہاں راحت ملتی ہے، ان کی روحیں پرسکون رہتی ہیں، اور اللہ کے نافرمانوں کی روحوں کو ایک قسم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ قبر اس گھڑے کو نہیں کہتے برزخی زندگی، اس کو تو قبر کہتے ہیں، برزخی زندگی اس گھڑے کو نہیں کہتے جس میں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، بلکہ برزخی زندگی تو اس زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ تو برزخی زندگی میں بھی عذاب بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ جیسے نیند کی حالت میں انسان اچھا خواب دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور سنگین خوفناک قسم کا خواب دیکھے تو تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اس برزخی زندگی میں بھی راحت بھی محسوس ہوتی ہے اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو اللہ کا یہ کہنا بجا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم تو آ چکا، فلا تستعجلوا، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ اللہ پاک نے تمہیں جو مہلت دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کر لو۔ ایک حدیث میں ایسے شخص کی زندگی کو مبارک زندگی کہا گیا جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی اور اس نے اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا، اس لیے کہ اللہ نے جو زندگی دی اس میں اللہ کو راضی کرنے کا اس کو زیادہ موقع مل گیا۔ اور ایک شخص کی زندگی بے شک مختصر، لیکن وہ مختصر زندگی بھی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، تو یہ بد نصیب ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، جلدی نہ مچاؤ کہ جلدی لے آؤ، اللہ کو چیلنج نہ دو۔ اس کے ہاں تو ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، وہ کسی کے چیلنج دینے سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے ہاں وقت متعین ہے، موت کا وقت بھی متعین
اور عذاب کا وقت بھی متعین اور قیامت کا وقت بھی متعین. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے روح دے کر اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. ایک بات تو یہ یہاں پر فرمائی گئی کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا حکم نازل کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے. مشرکین یہ اشکال بھی بار بار کرتے تھے، اللہ نے فلاں سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا، فلاں چودھری کو نبی کیوں نہیں بنایا، اور فلاں سرمایہ دار کو نبی کیوں نہیں بنایا، ایک غریب کو نبی کیوں بنایا گیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ جو مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں، ان دو بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا. ایک مکہ کے یتیم کو جو غریب بھی ہے، جو بکریاں بھی چراتا رہا لوگوں کی اجرت پر، اس کو نبی بنا دیا گیا. یہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں کہ ان سے پوچھوں میں کس کو نبی بنانا چاہیے اور کس کو نبی نہیں بنانا چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. حال تو یہ ہے کہ روزی جو کہ معمولی چیز ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں. تو روزی جیسی چیز جو کہ معمولی چیز ہے اللہ کی نظر میں، جو کافر کو بھی ملتی ہے مومن کو بھی ملتی ہے، اس روزی کی تقسیم میں بھی ہم کسی سے نہیں پوچھتے. تو کیا نبوت کی تقسیم میں انسانوں سے پوچھیں گے؟ بتاؤ کس کو نبی بنانا چاہیے اور کس کو نہیں. یاد رکھیں کہ نبوت نہ عبادت سے ملتی ہے، نہ ذہانت سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے، اور نہ سفارش سے ملتی ہے. نبوت تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہے نبوت کے لیے منتخب فرما لے. تو ایک بات تو اس میں یہ فرمائی گئی کہ اللہ اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. پوچھتا نہیں کہ کس پر نازل کروں اور کس پر نازل نہ کروں. دوسری بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کو روح دے کر اتارتا ہوں. روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد ہے وحی، اللہ کا کلام، یہ قرآن، یہ ہے روح. تو وحی کو، اللہ کے کلام کو روح کیوں کہا؟ اس لیے کہ جیسے روح سے انسانی جسم زندہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا کلام ہے، اور یہ مضمون اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا. یعنی وحی کو اللہ نے روح کا نام دیا، یہ روح ہے. اللہ اکبر. تو حقیقت میں جس کو اللہ پاک نے ایمان دے دیا اس کو زندگی مل گئی. جس کا اللہ کے کلام پر ایمان آ گیا اس کو زندگی مل گئی. جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، بتلاؤ کہ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا، اور اس کو ہم نے نور عطا کر دیا. یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں کے اندر چلتا ہے تو یہ نور لے کر چلتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، یہ اور وہ برابر ہو سکتے؟ اب یہ جو اللہ فرما رہے کہ بتاؤ کہ وہ شخص جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کر دیا، تو کیا مراد ہے اس سے؟ وہ شخص جو ایمان سے محروم تھا
اور ہم نے اس کو ایمان عطا کر دیا. تو ایمان سے محرومی یہ دل کی موت ہے، اور دل میں ایمان کا آ جانا یہ دل کی زندگی ہے. جیسے یہ جسم روح کے بغیر بیکار ہے، اس میں روح نہیں تو یہ جسم کسی کام کا نہیں. یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، کتنا خوبصورت انسان ہے، اور اس کے اعضاء کیسے کام کر رہے ہیں. میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کانوں سے آواز سن رہا ہوں، دماغ سے سوچ رہا ہوں، اور سینے میں میرا دل دھڑک رہا ہے، اور خون کی گردش میرے جسم میں جاری ہے. لیکن جو ہی روح نکلی ایسا ہے جب بٹن آف ہو گیا، سب ختم. یہ چہرہ بھی باقی رہتا ہے، منہ بھی باقی رہتا ہے، آنکھیں بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، لیکن کسی کام کے نہیں، کام کچھ بھی نہیں کر رہا، بیکار. تو جیسے یہ جسم روح کے بغیر بیکار ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، اور وہ بھی چند دن میں گل سڑ جائے گا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہمارے دل یہ ایمان کے بغیر، ایمان کے نور کے بغیر مردہ ہے، بیکار ہے، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا بس. لیکن اس کے اندر اگر ایمان آ جائے، ایمان کا نور آ جائے تو زندگی آ گئی. تو اس جسم کی زندگی روح ہے، اور دل کی زندگی یہ ایمان ہے. اور ایمان ملتا ہے وحی سے، اللہ کے کلام سے. تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر وحی کو روح کہا ہے. فرمایا کہ ينزل الملائکۃ، وہ اللہ اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے حکم سے روح دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اور وہ آ کر کیا پیغام دیتے ہیں؟ اللہ ان سے کیا کہتا ہے؟ ان انذروا. اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے، اپنے نبیوں کو کہتا ہے کہ ان کو ڈراؤ، ان کو خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں مگر میں ہوں بس. اے میرے نبیوں، ان کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اگر اس کو وسعت دیں تو اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت اور زندگی دینے والا نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. اور اگر توحید کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے تو پھر تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے. لا موجود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے. اس لیے کہ سب عارضی چیزیں ہیں، حقیقی وجود وہ صرف اللہ کا ہے، اس پر فنا نہیں، اور کسی کے لیے بقا نہیں، کسی وجود کے لیے دائمی بقا نہیں، اور اللہ کے لیے کسی قسم کی فنا نہیں. تو حقیقت تو یہ کہ لا الہ الا، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، سب ایسے ہی ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ. ایسی لیے انہوں نے کہا یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے. ایسی اگر میں بازاری زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو معنی یہ ہوگا یہ دنیا کی زندگی تو ڈرامہ ہے، ایسی ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ ڈرامہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے. جیسے اسٹیج بناتے ہیں، اسٹیج اس میں ڈرامہ ہوتا ہے. اب ڈرامے میں ایک بادشاہ بنا ہوا ہے، تاج پہنا ہوا ہے اور چوگا پہنا ہوا ہے. یہ کیوں؟ بادشاہ سلامت. اچھا، اب وہ واقعی بادشاہ سلامت بنا ہوا ہے، بڑا ٹہل ٹہل کے چل رہا ہے. ارے یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ سلامت کا وزیر ہے، وہ واقعی وزیر بنا ہوا ہے. ارے یہ کون ہے؟ یہ چپڑاسی ہے، اب وہ چپڑاسی بنا ہوا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ اس کی خادمہ ہے، لونڈی ہے اس کی، تو یہ واقعی خادمہ لونڈی بنی ہوئی ہے. لیکن ادھر 2 گھنٹے کے بعد ڈرامہ ختم ہوا تو پتا چلا کہ یہ تو سب ایسے ہی تھا، نہ وہ بادشاہ تھا، نہ یہ وزیر تھا، نہ یہ لونڈی تھی، اور نہ خادم سے، سب ڈرامہ تھا. تو بھائیو یہ بھی جو کچھ یہ ڈرامہ ہے بالکل ایسے ہی ہے، عارضی چیزیں. کیا زرداری صاحب یہ ایسے بادشاہ ہوں گے قیامت کے دن؟ نہیں، مرا ختم.
بلکہ قیامت کا کیا انتظار، یہیں پر لوگ وہ حشر کرتے ہیں بادشاہوں کا ہاتھ آ جائیں تو، کہ اللہ کی پناہ کسی ذلیل سے ذلیل آدمی کا وہ حشر نہ ہو جو ان کا ہو، اگر یہ لوگوں کی ہتھے چڑھ جائیں تو یہ ڈرامہ ہے، یہ ایسی ایک سرمایہ دار بنا ہوا ہے، غریب بنا ہوا ہے، تو یہ ایک لہو و لعب ہے، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. تو بعض اس کو حقیقی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، میں ہمیشہ ہی مالدار رہوں گا، میں ہمیشہ ہی جوان رہوں گا، اور میں ہمیشہ ہی بادشاہ رہوں گا. تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایسی عارضی چیزیں ہیں. حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. تو اللہ کہتا ہے میرے نبیوں ان کو بتا دو، لا الہ الا انا، کوئی نہیں ہے مگر صرف میں ہوں. فاتقون، لہذا مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ادھر ادھر سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ڈرنے کے قابل صرف اللہ ہے، اللہ سے ڈرا جائے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی پیدا کیا حکمت کے ساتھ. سماوات، جو کچھ اوپر ہے وہ سماوات میں آ گیا، جو کچھ نیچے ہے یہ ارض میں آ گیا. اوپر کا جہان بھی اللہ نے پیدا کیا اور نیچے والا جہان، یہ بھی سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. اور کیسے؟ بالحق، حکمت کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی کوئی چیز بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے. اللہ نے ایسا نہیں بنا دیا، صحرا ایسے نہیں بنائے، ان میں بھی حکمت ہے. کوئی اتنے بڑے بڑے صحراؤں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی اتنے بڑے بڑے صحراؤں کی؟ صحراؤں میں بھی حکمت ہے. اتنے بڑے سمندروں کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بھی حکمت ہے. درختوں میں حکمت، پہاڑوں میں حکمت، نباتات میں حکمت، دریاؤں میں حکمت، پرندوں میں حکمت، مچھلیوں میں حکمت، چیونٹیوں میں حکمت. ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا لگے ہوئے ہیں اس کام میں. تو اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حکمت کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے اس سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں حصے دار نہیں ہے. خلق الانسان من نطفۃ، اللہ اکبر. پیدا تو سب کچھ اللہ نے کیا، لیکن عجیب معاملہ انسان کا، عجیب معاملہ انسان کا. اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا پانی کے ایک قطرے سے. فاذا هو خصیم مبین، تو وہ کھلم کھلا اللہ کے مقابلے پر اتر آیا. اللہ اکبر. سب سے عجیب معاملہ انسان کا. ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، لیکن کوئی مخلوق اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے. سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اسی جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا. دیکھیں شیر ہے، اللہ نے اس کو کہا گوشت کھانا ہے، سبزی نہیں کھانی، وہ کھا ہی نہیں سکتا بیچارہ، گوشت ہی کھا رہا ہے. بکری ہے، گائے ہے، وہ سبزی کھا سکتی ہے، گوشت تو کھا ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے جس کام کا حکم دیا اسی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن انسان کو تھوڑا سا اختیار کیا ملا؟ اللہ کہتے ہیں پیدا کس سے کیا؟ پانی کے ایک قطرے سے. اور جرت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اتر آیا. فیضا وہ خصیم مبین، نہیں مانتا میں تیری، نہیں مانتا میں تیری. اللہ اکبر. میں تو اپنے نفس کی مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا. آج کے دور کا آپ جانتے ہیں سب سے بڑا خدا کون ہے؟ سب سے زیادہ عبادت کس کی جاتی ہے؟ آج کل سب سے زیادہ عبادت بتوں کی نہیں ہے، لات ہبل عزا اور منات کی نہیں ہے. سب سے زیادہ عبادت انسان خود اپنی کرتا ہے. آج کا سب سے بڑا خدا خود انسان بنا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. جیسے کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو یہ بھی انسان بھی یہ کہتا ہے وہی کرو جو دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یورپ وغیرہ میں تو کھلم کھلا ہو رہا ہے. اچھا یہ شراب حلال ہے، کیوں بھی حلال؟ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے. یہ جوا حلال، ارے کیوں؟ ہماری خواہش ہے.
سود حلال کیوں؟ ہماری خواہش ہے. یہ بدکاری حلال کیوں بھائی؟ ہماری خواہش ہے. ہم جنس پرستی جائز، ارے کیوں؟ ہماری خواہش ہے. تو گوئے کہ جو خواہش ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں چلتے. ہمارے ہاں اگرچہ قانون تو ایسے نہیں بنتے، لیکن یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے جو وہاں ہو رہا ہے، جو نفس چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے. لیکن ایک مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہے. مسلمان کہتا ہے وہ کروں گا جو میرا اللہ چاہے گا، وہ کروں گا میرا اللہ چاہے گا. بے شک میرا نفس کچھ بھی چاہے، لیکن میں نفس کی خواہشات کو دبا دوں گا اور اپنے اللہ کی خواہش کو اوپر رکھوں گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں: آرزویں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اے اللہ میں اپنی آرزوؤں کو کچل دوں گا، اپنی خواہشات کو رگڑا لگا دوں گا، پاؤں تلے روند دوں گا، اور کیا کروں گا؟ وہ کروں گا جو تو چاہے گا، وہ نہیں کروں گا جو میرا دل چاہے گا، تاکہ میں تیرے قابل بن جاؤں، تاکہ تو مجھے قبول کر لے، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. تو فرمایا کھلم کھلا انسان مقابلے پر اتر آتا ہے. اور پھر یہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ایک شخص تھا، ایک کافر، ابی بن خلف جمحی، وہ ایک بسیدہ سی ہڈی لے کر آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو کہتے ہیں اترا یحیی اللہ ھذا، اے محمد کیا تم سمجھتے ہو اللہ اس جیسی بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا وہ خصیم مبین، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا پانی کے ایک قطرے سے، اور اب یہ کھلم کھلا ہمیں چیلنج دے رہا ہے کہ کیا اس بسیدہ ہڈی کو اللہ پیدا کرے گا؟ ارے یہ تو ہڈی تو ہے نا، جب تجھے پیدا کیا تھا تو ہڈی بھی نہیں تھی، اس سے تجھے بنا دیا، اور آج کہتا کیسے پیدا کرے گا؟ تو یہ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، فیدا وہ خصیم مبین، پھر وہ کھلم کھلا مقابلے پر اترایا. والانعام خلقہا، اور اللہ ہی نے چوپائے پیدا کیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورت کا نام سورت النعم بھی ہے، یعنی نعمتوں والی سورت، اور اس میں وہ آیت کریمہ آ رہی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. تو یہ اللہ کی کچھ نعمتیں ذکر ہو رہی ہیں. فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. جب قرآن نازل ہوا تھا ظاہر ہے اس وقت گاڑیاں تو نہیں تھیں، ہوائی جہاز تو نہیں تھے، اس وقت تو گھوڑے تھے، گدے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، اور یہ بہت بڑی نعمت تھے. بار برداری کے بھی کام آتے تھے اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے تھے. تو ویسے تو اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، لیکن ان میں سے چوپاؤں کی نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا، اس لیے کہ اس وقت کے لوگ خاص طور پر عرب جو تھے ان کی معیشت کا دار و مدار، زندگی کا دار و مدار وہ چوپاؤں پر تھا. اب مکے والوں کو دیکھیں وہاں تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، تو ان کی زندگی کا مدار چوپاؤں پر تھا. چوپاؤں کا دودھ پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے، ان کی اون سے لباس بناتے تھے، چمڑے سے خیمے بناتے تھے، اور پشت پر سفر بھی کرتے تھے. اور ان چوپاؤں میں سے جس چوپائے سے سب سے زیادہ عربوں کو واسطہ پیش آتا تھا وہ تھا اونٹ. اونٹ ان کی زندگی میں بہت زیادہ دخل تھا. بلکہ بعض حضرات نے والانعام، یہ جو لفظ ہے اگر جس کا معنی چوپائے، لیکن اس سے مراد بہت سے حضرات نے اونٹ لیا ہے کہ اونٹ پیدا کیا تمہارے لیے. تو اونٹ عربوں کی زندگی میں اس کا بہت دخل تھا. ایک لطیفے کے طور پر ایک کہاوت پڑی تھی
کہ کسی عرب سے پوچھا کسی نے کیا کھاتے ہو، اس نے کہا اونٹ. کیا پیتے ہو، اس نے کہا اونٹ. کیا پہنتے ہو، اونٹ. اور کہاں رہتے ہو، کہتے اونٹ کے اندر. اور اس نے کہا کیا جلاتے ہو، اس نے کہا اونٹ. سفر کس پر کرتے ہو، کہتے اونٹ پر. یہ کیسے بھی، اونٹ ہی اونٹ. اس نے کہا دیکھو، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، اونٹ کے بالوں سے لباس بناتے ہیں، اونٹ کے چمڑے سے خیمہ بناتے ہیں، اونٹ کی مینگنیاں آگ میں جلاتے ہیں، اور اونٹ پر سفر بھی کرتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب جانور اللہ نے پیدا کیا. ایسے نہیں اللہ پاک نے خاص طور پر متوجہ کیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا ہے میں نے. آپ ذرا کتابیں اٹھا کر دیکھیں جن میں اونٹ کا ذکر ہے اور اونٹ کی خصوصیات کا کہ کیا کیا اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کیسا جانور اللہ پاک نے پیدا کیا. تو عرب کے ماحول میں خاص طور پر بڑا عجیب جانور تھا، جہاں بعض اوقات صحرا میں میلوں تک بعض اوقات پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا تھا، تو یہ اونٹ کی ہمت تھی کہ بغیر پانی پیے ہی سفر کرتا رہتا تھا. اتنا پانی ذخیرہ کر لیتا کہ وہ سفر میں کام آ سکے. پانی ختم ہو جاتا تو اپنی چربی کو پگھلا لیتا. اور سادہ ایسا کہ اگر گھاس نہ ملے تو کانٹوں سے ہی گزارا کر لیتا ہے. اللہ نے گردن اتنی لمبی دی کہ اگر نیچے کچھ نہیں تو اوپر سے ہی کھا کر وہ گزارا کر لیتا ہے. اور پھر وہ اتنا اونچا رکھا کہ نیچے تپتا ہوا صحرا اس کی گرمی سوار کو نہیں پہنچتی. اللہ نے ایسا اونچا رکھا. اگر چھوٹا سا ہوتا تو اب دیکھیے نیچے کی گرمی وہ تو سواری کو پہنچتی رہتی، لیکن اتنا اونچا رکھ دیا کہ نیچے کی گرمی سوار کو پہنچتی نہیں. اونٹ برداشت کر رہا ہے. اور عرب تو باقاعدہ اس میں ایسے ہودج بنا لیتے تھے کہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے اور اس میں لیٹ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی کرتے تھے. تو فرمایا کہ والانعام خلقہا، اور اللہ نے چوپائے پیدا کیے، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں سردی سے بچاؤ کا سامان ہے. سردی سے بچاؤ کا سامان آپ جانتے ہیں. اور جانوروں کے چمڑے سے، ان کی اون سے کیا کیا چیزیں نہیں بنتی. سب سے قیمتی چیزیں انہی کی اون اور ان کی چمڑے سے بنتی ہیں اور گرمی سے بچاؤ کا سامان کرتی ہیں. ومنافع، اور بھی فائدے ہیں. اور بھی فائدے تو بے شمار اللہ نے سب نے ذکر کیے. آج تو انسان بہت ہی واقف ہو گیا ان سے. ومنہا تأکلون، اور انہی جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو. سب سے لذیذ غذا وہ گوشت ہے، وہ بھی جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اللہ کہتے ہیں اور تمہارے لیے ان چپاؤں کے اندر جمال بھی ہے. جمال، زینت، خوبصورتی. اب چپاؤں کے اندر کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے، یہ کسی دیہاتی سے پوچھیں جس کے پاس جانور ہوں کیسے سر اونچا کر کے چلتا ہے. وہ اتنی گائے ہے میرے پاس اور اتنی بھینسیں ہیں اور اتنی بکریاں ہیں اور اتنے گھوڑے ہیں اور اتنے اونٹ ہیں. بلکہ گدوں والے سے پوچھے، وہ کہے گا میرے بھائی اتنے گدے ہیں، بڑا خوش ہو رہا ہوگا. تو اس کے لیے بڑا جمال ہے. تو دیہاتیوں کے لیے بڑی شان و شوکت کی چیز ہوتی ہے جانوروں کا ہونا. جس کے پاس زیادہ جانور ہیں اور پلے ہوئے جانور ہیں تو اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص سواری حاصل کرتا ہے اور اس میں سوار ہونے کے علاوہ جمال کا پہلو بھی پیش نظر ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بھائی گاڑی میں آپ سفر کرتے تو کوئی کہہ دے ارے مولوی صاحب اس گاڑی میں آپ کو سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، بڑی لشپش گاڑی ہے یہ، تو کسی کھٹارا سی گاڑی میں کیوں نہیں جاتے تم، کھٹارا سی گاڑی میں سفر کرو. تو اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کھٹارا کے اندر ہی سفر کرے. بھائی اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے اور اللہ نے صاف ستھری اور خوبصورت گاڑی دی ہے، بہت اچھا، الحمدللہ.
کیونکہ اللہ نے خود ذکر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جمال، فرمایا تمہارے لیے ان چپاؤں میں جمال ہے، خوبصورتی ہے. حین تریحون وحین تسرحون، جس وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جس وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو. اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے. اب بتائیے، بظاہر ترتیب تو یہ تھی کہ اللہ یوں فرماتے تمہارے لیے جانوروں میں جمال ہے جس وقت تم چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو اور جب چرا کر واپس لاتے ہو. لیکن اللہ نے ترتیب کو الٹ دیا، واپس لانے کا ذکر پہلے کیا ہے اور لے جانے کا ذکر بعد میں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور جب صبح صبح نکلتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ اندر اور پسلیاں اندر دھنسی ہوتی ہیں اور گوبر بھی لگا ہوتا ہے، بڑے بدصورت سے لگتے ہیں. لیکن شام کو جب چر کر آتے ہیں پیٹ بھر کر، پیٹ پھولا ہوا، اور کسان لوگ، جانوروں والے لوگ ان کو دھلا کر بھی لاتے ہیں، باہر پانی ہوتا ہے اسے دھلا کر لاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں. چونکہ ذکر کرنا تھا یہاں خوبصورتی کا، اور خوبصورتی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب چرا کر واپس لاتے ہیں، اس لیے اللہ نے واپس لانے کا ذکر پہلے کیا اور چرانے کے لیے لے جانے کا ذکر بعد میں کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے کلام میں کیسی کیسی نزاکتوں کو اللہ نے ملحوظ رکھا ہے، کیسی کیسی باریکیوں کو. وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال ہے. حین تریحون، جس وقت تم ان کو چرا کر واپس لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جس وقت تم ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُنْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنے آپ کو مشقت ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ اکبر. آپ دیہاتیوں میں جا کر پوچھیں ان گدوں کی کیا قیمت ہے، ان خچروں کی کیا قیمت ہے جو اونچے اونچے پہاڑوں پر رہتے ہیں. آج بھی وہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی اور خچر لے جا رہا ہے اور گدا لے کر جا رہا ہے سامان وہاں پر، بھاری بھاری سامان. یہ اگر نہ ہوتے تو انسان کی زندگی کتنی مشقت والی زندگی ہوتی. پھر یہ بھی ایک قابل لحاظ پہلو ہے کہ یہ جانور انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. اب بھینس کو دیکھیں، انسان سے کتنی طاقتور. سنڈے کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، انسان سے کتنا زیادہ طاقتور ہے. لیکن اللہ نے اس کو انسان کا تابع فرمان بنا رکھا ہے، انسان کا غلام بنا رکھا ہے بے شعور جانور. اڑی پر آ جائے، ایک دلتی مارے اور اپنے مالک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے. لیکن ایسا تابع فرمان ہے، ذرا لگام ادھر کھینچتا ہے تو ادھر چل پڑتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے تو ادھر چل پڑتا ہے. تو فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر. ان ربکم لرؤوف الرحیم. ہائے میرے اللہ یہ نعمت ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے ارے سوچو تو صحیح، تمہیں یقین آ جائے گا بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیت کے آخری الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کا آیت کے مضمون سے بڑا تعلق ہوتا ہے. ارے سوچو تو صحیح، یہ جانور اللہ پیدا نہ کرتا تو تمہاری زندگی کتنی تکلیف والی زندگی ہوتی، کتنی مشقت والی زندگی ہوتی. اللہ کتنا شفیق ہے تم پر، کتنا مہربان ہے تم پر کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو. تو ان کے لیے سواری اور بار برداری کی چیزیں پیدا کر دی. والخیلا، اور گھوڑے پیدا کیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ والانعام کا جو لفظ گزرا، اگرچہ سارے چپاؤں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن عرب زیادہ تر اس کا اطلاق کرتے ہیں اونٹ پر. اس لیے
گھوڑے گدے کا ذکر الگ کیا ہے. والخیلا، اور اللہ نے گھوڑے پیدا کیے. والبغالا، اور خچر پیدا کیے. والحمیرا، اور گدے پیدا کیے. لترکبوہا، تاکہ سواری کے کام بھی آئیں. وزینہ، اور باعث زینت بھی ہوں. میں بتا چکا ہوں اس میں بڑی زینت ہے. جن کے پاس یہ چیزیں ہیں تو جس ماحول میں وہ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی زینت ہے. گھوڑا تو آج بھی آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے، بہت کروڑ پتی لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑے رکھے ہوئے اور بڑا فخر کرتے ہیں میرے پاس ایسا گھوڑا ہے اور ایسی گھوڑی ہے. سعودی شہزادوں نے، عرب شہزادوں نے رکھے ہوئے اور ان پر بڑا فخر کرتے ہیں. تو فرمایا اس لیے تاکہ تم سوار بھی ہو اور یہ باعث زینت بھی بنے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے گا اگلے جملے پر. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے کلام کی سچائی دیکھیے. اللہ نے کہا تم تو سمجھتے ہو سب سے بڑی چیز یہ گھوڑے ہیں، یہ گدے ہیں، یہ خچر ہیں، یہ اونٹ ہیں، لیکن ابھی تو میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. اگر اللہ اس وقت کہہ دیتے میں ہوائی جہاز پیدا کروں گا، میں ٹرینیں پیدا کروں گا، میں بسیں، ٹرک اور کاریں پیدا کروں گا، تو کسی کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ ہوائی جہاز کیا چیز ہوتی ہے، یہ ٹرک کیا چیز ہوتی ہے. اس وقت تو تھا ہی نہیں. لوگ تو نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ابھی میں نے پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کرنا ہے. اللہ جانتا تھا کہ میں نے کیا کچھ پیدا کرنا ہے. تو اب یہ جتنی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں اگرچہ بظاہر تو انسان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، انسان نے یہ بنا دیا اور انسان نے یہ بنا دیا، لیکن حقیقی موجد وہ اللہ ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کو بنانے کے جو وسائل ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ان چیزوں کو بنانے کے لیے جس دماغ کی ضرورت ہے وہ دماغ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. بھئی جتنی چیزیں بن رہی لوہے سے، تو لوہا تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ پاک نے لوہا پیدا کیا جس سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، اور اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا جس دماغ کو استعمال کر کے وہ ایسی چیزیں بناتا ہے. تو فرمایا کہ میں پیدا کروں گا وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو. قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ سب اس میں آ گئی، اور پتہ نہیں ابھی کیا کچھ پیدا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد کوئی ایسی چیزیں آ جائیں کہ ہماری نسلوں کی نسلیں کہیں کہ ہمارے دادا جان تو ایسی سادہ آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے ہوائی جہاز سب سے اونچی سواری ہے، اور یہ جو اب سواری آئی ہے ہمارے دادا جان کو تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. کتنا سادہ آدمی تھا ہمارا دادا کہ وہ کار کو اور ہوائی جہاز کو سمجھ رہا تھا یہی سب سے اونچی چیز ہے. لیکن ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد ایسی چیزیں آ جائیں. اب تو یعنی اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کون ہے جن جو تخت کو لے آئے، بلقیس کے تخت کو لے آئے، اور ایک جن نے کہا تھا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور دوسرے نے کہا نہیں میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا، اور لے آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو میں نے سنا کہ اس پر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں کہ امریکہ سے کچھ چیز منگوانی ہے یا انسان منگوانا ہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں رکھو. ایسی تحقیقات ہو رہی. ہائے، مادے کو انرجی میں تبدیل کر دیا جائے، انرجی کو مادے میں تبدیل کر دیا جائے تو لمحوں میں ایک چیز وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں وہ منتقل ہو جائے. جیسے فوٹو کاپی ہو رہی ہے، وہاں سے مشین میں انہوں نے یا فیکس کیا، وہاں سے کاغذ ڈالا، یہاں نکل آیا. تو اب ہو سکتا ہے ایسی مشین بھی ایجاد ہو جائے، وہاں انسان ڈالا، یہاں نکل آیا. یہ ہو رہا ہے آج. ہمیں تو یہ ہنسی کی چیز لگ رہی ہے، لیکن اس پر تحقیق شروع ہو چکی. اور سچ بتاؤں میں تو سائنسدان نہیں ہوں،
لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، میرا دل کہتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جس چیز کو ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جن نے ایسا کارنامہ کر دکھایا، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی یا ہماری نسلوں کو یہ چیز دکھا دے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ اکبر. اور سیدھے راستے کی وضاحت یہ اللہ کے ذمے ہے. یہ سیدھے راستے کی وضاحت اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ میں صراط مستقیم کی وضاحت کروں گا، محض اپنے فضل سے. ورنہ اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے بھائی. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز فرض نہیں ہے. وہ تو اللہ ہے، وہ ذمہ داریوں سے پاک ہے، اس پر کوئی چیز ذمے نہیں ہے. لیکن محض اپنے فضل و کرم سے اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ میں سیدھے راستے کی وضاحت کروں گا. اور سیدھا راستہ بالکل واضح. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور فرمایا کہ کچھ راستے ٹیڑے میڑے بھی ہیں، کچھ راستے ٹیڑے میڑے ہیں. اللہ سیدھے راستے کی وضاحت کرتا ہے لیکن بہت سے راستے ٹیڑے میڑے بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور اس کے پھر دائیں بائیں ادھر ادھر خط کھینچے. فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور یہ ہیں ٹیڑے میڑے گمراہی کے راستے. اور فرمایا کہ ہر راستے پر کوئی نہ کوئی بلانے والا بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ادھر آؤ بھائی، وہ کہتا ہے ادھر آؤ بھائی، ادھر کامیابی ہے، ادھر مزے ہیں، ادھر مزے ہیں، ادھر آ جاؤ. فرمایا نہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہنا، نہ ادھر والوں کی بات سننا نہ ادھر والوں کی بات سننا. جو میں نے بتا دیا اس راستے پر چلتے رہو. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے کی وضاحت اللہ کے ذمے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ ٹیڑے میڑے راستے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. بھائی اگر اللہ چاہتا تو ہمارے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں رکھتا، مادہ ہی نہیں رکھتا. سارے ہی نمازی ہوتے، سارے ہی پرہیزگار، سارے ہی صوفی ہوتے، کسی سے گناہ ہوتا ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں تو آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہوتے کہ تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسی مخلوق پیدا کرتا جن کے اندر گناہ کی صلاحیت ہوتی اور ان سے گناہ ہوتا اور پھر وہ رو رو کر اپنے اللہ کو راضی کرتے، معافی مانگتے، توبہ کرتے. اللہ نے نظام ایسے بنایا. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مجبور کر دیتا. بھائی اگر ایسا ہوتا جس نے نماز پڑھی یا جس نماز کا ذکر تو بعد میں، پہلے اپنے درس کا ذکر کر لے. جو درس میں بیٹھا تو جب درس سے فارغ ہوتا اللہ اس کی جیب میں 500 کا نوٹ ڈال دیتا. درس سے اٹھا اور جیب دیکھی تو 500 روپے پڑے ہوئے. ارے واہ بھائی واہ. اب دیکھیے اس مسجد میں جگہ ہی نہ بچتی، ہر طرف لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئے. بھائی پونا گھنٹہ مولوی صاحب کا درس سن لو، 500 روپے پکے. یہ جتنے آوارہ پھرنے والے سارے ادھر ہی آ جاتے. یا ایسا ہوتا کہ جو نماز پڑھتا تو گھر میں آسمان سے سجا سجایا دسترخوان اترتا. ارے بھائی واہ بھائی واہ. اب کوئی بے نماز رہتا؟ سارے نمازی بن جاتے. اور جو نماز چھوڑتا اس کی ہنڈیا سے گوشت ہی غائب ہو جاتا، سالن ہی غائب ہو جاتا، تو سارے نمازی بن جاتے، کوئی بھی نماز نہ چھوڑتا. لیکن اللہ پاک کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، مجبور نہیں کرتا. یہاں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے راستے دکھا دیے. یہ میری رضا کا راستہ ہے، یہ میرے غضب کا راستہ ہے. اس پر چلے گا تو میں خوش ہوں گا، تجھے جنت دوں گا. اس پر چلے گا تو ناراض ہوں گا، تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا. باقی تیری مرضی ہے. تو بھی تھوڑا سا اختیار اللہ نے انسان کو دیا
اس لیے فرمایا کہ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کسی کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کی نماز کے بعد قرآن عربی کا انشاءاللہ سبق ہوگا، اور اس کی چھوٹی کتاب آ گئی ہے، خلاصہ اس کا، وہ 30 روپے دے کر امداد اللہ سے جو کوئی چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے، اگلے اتوار 26 فروری 3 بجے ظہر کے بعد ڈاکٹر انیس خورشید صاحب کے مکان گلی نمبر 3 نارتھ ناظم آباد، مشہور جگہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، ڈی سی آفس کے بالکل سامنے گلی نمبر 3 میں ماہانہ درس ہوگا، اور درس دیں گے حضرت مولانا عدنان کاکا خیل صاحب۔ تمام ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ وہاں خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ درس قرآن .com کے خاص ساتھی عبد الرحمن صاحب کی اہلیہ، ان کے ہاں بچی بھی پیدا ہوئی، لیکن دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ ICU میں داخل ہیں۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، اے دماغوں کو بدلنے والے اللہ، اے خیالات و جذبات کو بدلنے والے اللہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت اور اطاعت پر جما دے۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، مولا تو ہم کو ہدایت عطا فرما۔ یا رب ہم سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہماری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ تو کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما۔ جن بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ان کو بھی اے اللہ تو شفا عطا فرما، اور جو حضرات اور خواتین اپنے لیے درخواست نہ کر سکے میرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی نیکیاں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری اولاد کو ہدایت دے، ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، برکت والی روزی، عزت اور عافیت والی روزی، سلامتی والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے، نفس سے، شیطان سے، چوروں ڈاکوؤں سے، حاسدوں سے، دشمنوں سے، کافروں سے اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما، اس تیری کتاب مقدس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی
توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے جو تیرے دین کی دعوت اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک تو ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اپنا بھکاری بنا لے، اپنے دروازے کا بھکاری بنا لے۔ یا اللہ تو اپنے دروازے کا بھکاری بنا لے، یقین والا بھکاری بنا دے۔ یا اللہ یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے کہ وہی ہوگا جو تو چاہے گا، اور جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ یہ یقین ہمارے دل میں اتار دے، اپنے فضل و کرم سے یہ یقین ہمارے دل میں اتار دے۔ یا اللہ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے سلسلے کو قبول فرما، اور اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ ریا اور دکھاوے سے اور نفس کے شر سے حفاظت فرمانا۔ یا اللہ جو کچھ ہو وہ تیری رضا کے لیے ہو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو حضرات و خواتین بڑی چاہت اور طلب لے کر یا اللہ قریب اور دور سے تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کو نیکیاں عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ درس قرآن.com کے جو منتظمین ہیں، ہمارے بھائی شفیق صاحب اور ان کے جو دوسرے دوست ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com